نئی صبح آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ ایکسپریس سے کالم پیش ہے 1 روپیہ اسکول۔ کالم نگار ہے فاروق عادل اور آواز ہے ملیحہ امین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ اس بچے کو دیکھا تو عید کا دن یاد آ گیا۔ ہمارے بچپن میں اس روز مائیں اپنے بچوں کو بوروکیٹ کی چمچماتی ہوئی سنہری شیروانی پہناتی اور اسی کپڑے کی رام پوری ٹوپی جسے طے کر دیں تو سمٹ کر جیب میں آ جائے۔ اس بچے نے بھی کچھ ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے، چمچماتے اور بھڑکیلے۔ تیل سے اس کے بال جمے ہوئے تھے اور اس کے جسم میں بجلیاں بھری تھیں۔ ماں پکڑ کر سیدھا بٹھاتی تو وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا، ماں اسے پھر پکڑتی اور برہمی سے اس کی ہتھیلیاں جوڑ کر دعا مانگنے کی ہدایت کرتی، لیکن وہ پھدک کر اس ٹیلے کی طرف لپکتا جس پر سبز قالین منڈھا ہے اور اس سے ذرا پیچھے میزبان رسالت معاب استراحت فرماتے ہیں۔ ماں کے چہرے پر حیا کی سرخی، ذرا سی ہراسانی اور بہت سی پریشانی تھی۔ ہراسانی ایسی جیسے بزرگوں کے روبرو آ کر نوجوان لڑکیاں محسوس کرتی ہیں، اور پریشانی اس بات کی کہ اس کی اولاد کے کتکڑوں سے بزرگ کہیں بے آرام نہ ہو جائیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اس طاقچے کے عین نیچے جس کے اندر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا نشان اور دیگر متبرکات ہیں، سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میری ایک نگاہ اس بچے پر تھی اور دوسری آرام گاہ میزبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شاہد خان روزے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، آنکھیں اشبار تھیں۔ وہ اسی حالت میں تیزی سے الوحی الفاظ دہرائے چلے جاتے تھے۔ معصوم صورت فضل کی صورت پر معصومیت پہلے سے بڑھ کر برسنے لگی تھی اور وہ حیرانی کے عالم میں دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ کہاں بیٹھا تھا؟ میرے پہلو میں۔ خان صاحب پیچھے کھڑا تھا یا اس چوکھٹ کے قریب جسے کبھی سرتاج میزبانان کے جسم یا لباس سے مس ہونے کا شرف ملا ہوگا، مجھے اس کا ہوش نہیں۔ یکایک یہ سارے چہرے معدوم ہونے لگے، میرے اپنے لوگ بھی اور اس حجرے کے سارے زیرو بھی۔ بس اسی لمحے یہ حجرہ نور کی لپیٹ میں آ گیا اور اس میں صاحب حجرہ کی مہربان صورت ذوفشاں ہوئی۔ مسکراتے ہوئے دائیں بائیں نگاہ ڈالی تو گویا رحمت کی پھوار برس گئی۔ اسی مسکراہٹ میں ان کے لبے لعلیں حرکت میں آئے، گویا کہتے ہو بچوں پر سختی نہ کیا کرو۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا نوجوان ماں جو شاید استنبول کی کسی نواحی بستی یا کسی گاؤں سے آئی ہوگی، اب سکون سے تھی۔ فضل کی معصومیت میں اب مسکراہٹ کی چمک بھی شامل ہو چکی تھی، اور خان صاحب جو اب سپارہ بند کر کے مہربان نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اب اجازت لیں۔ یہ جمعے کی برکتیں تھیں اور اس روایت کی جس کے تحت عید شب برات حتیٰ کہ جمعے کے روز بھی لوگ دور دراز سے کھینچے چلے آتے ہیں اور اپنے بڑوں بزرگوں کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ استنبول والے اس روز اپنی مصروفیات محدود کر کے ایوب سلطان یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کی بارگاہ کا رخ کرتے ہیں۔ پہلے مسجد کا دامن بھرتا ہے، پھر صحن کے بعد باہر کا وسیع پختہ میدان۔ ایک طرف خواتین ہوتی ہیں اور دوسری طرف مردوں کی بھیڑ جو سر جھکائے درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ جہاں جگہ ملتی ہے سماتے چلے جاتے ہیں۔ حجرے میں بیٹھنے کی سعادت سے قبل بھی اسی ہجوم میں تھے کہ لاؤڈ اسپیکر میں جان پڑ گئی اور ایک جانا پہچانا کلمہ کانوں میں پڑا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف کے یہ وہی مانوس الفاظ ہیں جو صبح و شام ہمارے کانوں میں بھی پڑتے ہیں۔ بس یہی ذکر سنتے سنتے راہ بنتی گئی اور ہم روزے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس حجرے کا دوسرا دروازہ صحن میں کھلتا ہے جس پر ایک قدیم درخت کا سایہ ہے۔ اسی دم میری نگاہ ایک بڈھے پر پڑی۔ درخت و بزرگ کی قدامت باہم گھل مل سی گئی۔ مجھے کراچی کے ایک بزرگ سائیکل سوار کی یاد آئی جس نے تحریک آزادی کے زمانے کے مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز جیسا خاکی شلوار قمیص پہن رکھا ہوتا۔ سائیکل کی کاٹھی کے پیچھے ایک بڑا پورٹریٹ قائد اعظم کا ہوتا اور قائد اعظم کے دائیں بائیں اقبال اور دیگر بزرگوں کی تصویریں۔ اس شخص کو سائیکل چلاتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
ہمیشہ سائیکل کے ہینڈل، تصویروں اور جھنڈوں کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں پیدل ہی چلتے پایا۔ یہ بابا بھی کچھ ایسا ہی تھا، عثمانی فوجیوں کی وردی میں ملبوس، ایک ہاتھ میں سرخ اور دوسرے میں سبز عثمانی پرچم سنبھالے چپ چاپ کھڑا تھا۔ سینے پر کئی میڈل جگمگا رہے تھے اور کمر بند پر ہتھیار بندے تھے۔ لوگ اس بزرگ کے دائیں بائیں آتے، سیلفی بناتے اور آگے پیچھے ہو جاتے۔ اسی بزرگ کو دیکھتے دیکھتے نگاہ کچھ اور چہروں پر جا پڑی، پاکستانی لگتے تھے۔ سلام دعا سے تصدیق بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک حقیقت کا انکشاف بھی ہوا۔ یہ اخوت کے لوگ تھے جو حکومت کی دعوت پر یہاں آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ ترکوں نے اس تنظیم کے مواخات اور قرض حسنہ کے ماڈل سے متاثر ہو کر انہیں دعوت دی ہے کہ آئیے، اس کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ یوں پہلی بار میں نے سوچا کہ گھر کی مرغی دال برابر نہیں ہوتی، وہ بھی کچھ ایسا کمال کر سکتی ہے کہ ترک بھائی بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت محسوس کریں۔ اسی طرح الخدمت والے ہیں، قربانی کی کھالوں کی برکت سے انہوں نے ایسے کارنامے کر ڈالے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اس میدان میں مسلم بینڈز کے نام سے اب ایک نئی تنظیم بھی شامل ہو گئی ہے۔ زاہد قاسمی ہری پور کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، بڑی خوبیوں کے آدمی ہیں۔ آپ بیتیاں جمع کرنے کا شوق ہے، اپنے گھر میں آپ بیتیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہے۔ آپ بیتیوں کی بات تو برسبیل تذکرہ درمیان میں آ گئی۔ ان کا اصل کارنامہ تو 1 روپیہ اسکول ہے۔ یہ انہوں نے جوڑیاں کے مقام پر قطبہ کے قریب یونین کونسل بریلہ ضلع ہری پور میں کرائے کے ایک مکان میں قائم کیا ہے، اور صرف اپنے گاؤں کے ہی نہیں، ارد گرد کے دیہات کے نادار اور غریب خاندانوں کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ ان بچوں کے لانے لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، پہننے کے لیے کپڑے اور پڑھنے کے لیے کتابیں۔ اس سب کے عوض وہ فی بچہ 1 روپیہ ماہانہ فیس وصول کرتے ہیں، تاکہ فیس دے کے ذمہ داری کا احساس بھی ہو اور اعتماد سے سر اٹھانے کی ہمت بھی۔ 4 سال قبل 40 بچوں اور بچیوں سے شروع کیے جانے والے اسکول میں اب 150 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس منصوبے کے کچھ اخراجات زاہد خود برداشت کرتے ہیں اور کچھ صاحبان دل۔ اس وقت 60% بچوں کے اسپانسرز موجود ہیں۔ اگرچہ یہ اسپانسرشپ 100% ہو جائے تو اسکول اپنے بچوں کو معیاری غذا فراہم کرنے کے قابل بھی ہو سکے گا۔ یہ اخراجات کچھ زیادہ نہیں، 3,000 روپے فی بچہ ماہانہ اور 35,000 روپے سالانہ ہے۔ ہدف تو اتنا زیادہ نہیں، کیا خبر اس ماہ مبارک کی برکت سے یہ کام ہو ہی جائے۔ جن اصحاب درد کو یہ منصوبہ اپنے دل سے قریب لگے وہ زاہد کاظمی سے 0300-509-1908 پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور خود جا کر اسکول اور اس کے معیار کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ کورونا کی افتاد میں ہم پر جہاں اور بہت سی حقیقتیں آشکار ہوئیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جہالت کا عذاب نہ ہوتا تو اس دشمن سے ہم زیادہ مؤثر طریقے سے لڑتے۔ یہ انفاق کے دن ہیں، اہل ثروت پیسہ جیب میں لیے مستحقین کی تلاش میں پھرتے ہیں، یقیناً وہ حقداروں تک ان کا حق پہنچائیں گے۔ لیکن اگر ایسا کرتے ہوئے بے غرضی سے کام کرنے والے رفاہی ادارے نیز زاہد کاظمی کے 1 روپیہ اسکول یا اس جیسے دیگر اسکول بھی ان کی نگاہ میں رہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔